مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی الہام کتاب لوح قلم کی تشریح جو میں نے کراچی پاکستان میں 3.5 سال کی مدت میں لکھوائی تھی، وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ یہاں ابو ظہبی میں جو ریکارڈ مجھے دستیاب ہوا اس میں 56 اور 57واں لیکچر موجود نہیں ہے، اس لیے 56 اور 57 کے لیکچر کو حذف کر کے میں 58واں لیکچر یا 58واں سبق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ باقی یہ جو 2 لیکچر حذف ہو گئے ہیں ان کو آئندہ کسی مناسب وقت میں دوبارہ پڑھ دیا جائے گا، یا کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ یہ تشریح لوح قلم میں شامل کر لیا جائے۔ 58واں لیکچر 4 دسمبر 1985 کو D32 بلا کے نارتھ ناظم آباد میں دیا گیا، اور وہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ پچھلے اسباق میں اس بات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کائنات میں کسی بھی چیز کی حیات کا تعلق 2 رخوں پر ہے، ایک رخ باطن ہے اور دوسرا رخ ظاہر ہے۔ باطن رخ کو ہم نے زمانے سے متعارف کرایا ہے اور ظاہر رخ کو مکانیت کا نام دیا ہے۔ یعنی کسی چیز کی حیات کے بارے میں جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا منشا زندگی کے 2 رخوں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک رخ زمانیت ہے اور زندگی کا دوسرا رخ مکانیت ہے۔ انسانی زندگی کے تمام نقش و نگار، انسانی زندگی کی جسمانی تمام حرکات و سکنات اور اعمال مکانیت ہیں، اور انسانی زندگی کے نقش و نگار اور اعمال و حرکات جس بساط پر قائم ہے وہ زمانیت ہے۔ زندگی کا کوئی عمل، کوئی نقش و نگار، کوئی حرکت زمانیت کی بساط کے بغیر موجود نہیں ہے۔ زمانیت مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور زمانیت جو مادی آنکھ سے اوجل ہے اس کو ابدال حق مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے نسمہ کہا ہے۔ نسمہ ایک روشنی ہے، یہ روشنی 2 سمتوں میں سفر کرتی ہے، ان میں سے ایک رخ کو گریز کہا جاتا ہے اور دوسرے رخ کو کشش کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح بتائی جا چکی ہے کہ نسمہ روشنی ہے اور انسان کی ذات روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کرائی جا چکی ہے کہ انسان کہیں سے آتا ہے کہیں چلا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا ہر لمحہ ظاہر ہو رہا ہے اور چھپ رہا ہے۔ انسانی زندگی کے ماحوسات ایک طرف پیدا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف فنا ہو رہے ہیں۔ انسان کی ذات کے اندر جو روشنیاں کام کر رہی ہیں، ان روشنیوں کے اندر مسلسل 2 حرکتیں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک حرکت کشش ہے، یعنی انسان اپنی بساط کی طرف کھینچ رہا ہے۔ دوسری حرکت یہ ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے، حرکات و سکنات قائم رکھنے کے لیے روشنیاں اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ وہ حرکت جو اس ہستی کی طرف کھینچ رہی ہے، جس ہستی کے حکم سے کائنات وجود میں آئی ہے، اور وہ روشنی جو گریز کی شکل میں اس روشنی سے ان انوار سے دور کر رہی ہے، صفت بشری ہے۔ ان دونوں صفات میں ہر صفت ایک اصول کی پابند ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی جتنا گریز میں خارجی دنیا میں مستغرق ہو جاتا ہے، اسی مناسبت سے وہ کشش کی روشنیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جو آدمی کشش کی روشنیوں یا انوار سے دور ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کی ذات کے اندر روشنیاں یا انوار ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ روشنیوں کے گریز کا پہلو، یہ گریز کی تعریف ہے۔ جتنا آدمی گریز میں داخل ہوتا رہتا ہے، بالفاظ دیگر اس کی دلچسپیاں مادیت، مکانیت اور کثافتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کے اندر سے صفت ملکوتیت کم ہوتی رہتی ہے، نتیجے میں وہ عالم ملکوت سے دور ہو جاتا ہے، اور اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہی نہیں رہتی کہ انسان کی ایک صفت ملکیت بھی ہے، جو فی الواقع اس کی اپنی اصل یا بساط ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام تر دلچسپیاں مکانیت میں مجتمع ہو جاتی ہے۔
اور صفت ملکیت سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ عذاب علیم سے مراد یہ کہ وہ صفت ملکیت سے محروم کر دیے گئے۔ عالم ملکوت یا عالم ناسوت میں زندگی گزارنے کا یہ فارمولہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس فارمولے کی مزید وضاحت کے لیے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ روشنیوں کی ایک معین مقدار ہوتی ہے جو ملکیت اور بشریت کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ روشنی کے توازن میں اگر مقدار کم ہو جائے تو حیوانی اور مادی تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ صفات ملکیت عالم امر میں صعود کرتی ہے، یعنی انسان کے اندر بشری صفت کے متضاد ملکیت کی صفت ایسی صفت ہے جو انسان کو حاکم مطلق اللہ کی طرف کھینچتی ہے، اور اللہ کی طرف کھینچنا ہی عالم امر میں صعود ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کے اندر بشری تقاضے بڑھ جاتے ہیں، انسان کا استغراق مکانیت یا خارجی دنیا میں بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ملکیت کی صفت کم ہوتی رہتی ہے، اسی مناسبت سے انسان کو مادی تقاضے، مادی کشش یا مکانیت کی دلچسپیاں اصل میں کھینچ لاتی ہیں۔ ظاہر انسان یا آدم جتنا اسفل کی طرف پڑتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اندر کثافتوں، کشش ثقل کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی توجہ عالم امر سے ہٹ کر عالم ناسوت کے خارجی دنیا میں قید ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آدم سے یہ فرمایا تھا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ درخت ظلم یہ عالم اسفل یہ مکانیت ہے۔ نافرمانی بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ منقطع کر لیا گیا۔ جیسی ذہن کشش صعود ماورا ہستی سے ہٹ کر نافرمانی میں داخل ہوا، اسی مناسبت سے روشنیوں کا توازن کم ہو کر ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی روشنیوں کا توازن اور روشنیوں کی نافرمانی کی معین مقداروں سے متضاد ہوا، آدم کے اوپر بشریت کے خول کا اظہار ہوا اور آدم نے خود کو ننگا محسوس کیا۔ ننگا محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے اوپر اسفل کثافتوں کا ہجوم ہو گیا۔ جیسے آدم کے اوپر کثافتوں کا ہجوم ہوا تو کثافتوں کے بوجھ کی وجہ سے آدم نے خود کو جنت کی فضا سے الگ کوئی چیز سمجھا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب آدم کی دلچسپیاں، آدم کے اندر کام کرنے والی روشنیاں اصل کشش سے یا عالم امر سے دور ہوئی تو کثافتوں اور ثقل کی روشنیوں نے آدم کو کھینچ لیا۔ کثافتوں اور ثقل کی کشش نے جب آدم کو اپنی طرف کھینچا تو آدم اصل میں قید ہو گیا، یعنی جنت کی فضا نے آدم کو رد کر دیا۔ اسی بات کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین صنائی کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا۔ یعنی آدم نے جب کشش اور صعود سے، عالم امر سے، ملکیت سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تو اس نے اسفل میں کھینچ دیا، اللہ نے اسفل میں پھینک دیا۔ آدم جب تک کشش ثقل میں داخل نہیں ہوا تو ضمانت میں ہے۔ آدم جب تک کشش ثقل میں داخل نہیں ہوا تو ضمانت میں ہے، یہ ضمانت میں تھا۔ جب آدم نے نافرمانی کی، نافرمانی کے بوجھ نے، نافرمانی کے احساس نے آدم کو مکانیت میں داخل کر کے قید کر دیا۔ اس قانون سے تسخیر کائنات کے اس فارمولے میں یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طرح آدم نے کشش سے گریز کر کے اپنے اوپر ملکوت کے دروازے بند کر لیے، اسی طرح گریز کر کے کشش میں داخل ہو جائے تو اس پر عالم ملکوت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔